نحمده ونستعینه ونستغفره ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافة ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لکم عدو مبین صدقت یا رب العالمین۔ آج کا جو میرا درد دل ہے بڑا ہی خاص ہے۔ اگر توجہ اور انہماک کے ساتھ طلب کی نیت سے آپ سماعت فرمائیں گے تو اللہ پر یقین رکھتے ہوئے میں کہہ سکتا ہوں کہ بالیقین انشاءاللہ یہ آپ کا بھی درد دل بن جائے گا۔ اور یہ درس چونکہ ریکارڈنگ پر بھی ہے، جو بھی مرد و خواتین، مائیں بہنیں، بزرگ، نوجوان دوست بھائی سماعت فرمائیں گے یہ ان کا بھی درد دل بن جائے گا۔ المختصر، ہماری شادیاں، ہماری فوتگیاں ایک بھیانک روپ اختیار کرتی جا رہی ہیں اور اسلامی سانچے سے نکلتی جا رہی ہیں۔ اب علماء کرام کا بھی اور قوم اور برادریوں اور علاقے میں جو دیندار طبقہ ہے ان کا بھی فرض بڑھتا چلا جا رہا ہے کہ سر جوڑ کر بیٹھیں، فردن فردن نہیں، سر جوڑ کر بیٹھیں اور اس گندے ریلے کے سامنے بند باندھا جائے کہ یہ گندا ریلا جب بھی آتا ہے پیارے پیغمبر کی سنتوں کو بہا کے لے کے چلا جاتا ہے۔ یہ جب بھی آتا ہے اسی میں علماء کرام بھی بہہ جاتے ہیں، اسی میں دیندار طبقہ بھی اس کو بھی بہا کے لے کے چلا جاتا ہے۔ تو مل بیٹھ کے اس کی فکر کرنی یہ ہمارا فرض ہے۔ اگر فکر نہیں کریں گے تو ہماری داستان تک نہ ہوگی۔ داستانوں میں اگر ہم دیکھیں سوشل میڈیا کا دور ہے، بیرون ممالک جہاں پر اسلام برائے نام ہے، بلکہ ہمارے ملک پاکستان کے اندر دیکھ لیں، مسلمانی اور اسلام ایک مملکتی مذہب ہے اور کثرت سے مسلمان یہاں پہ رہائش پذیر ہیں، لیکن اینکر حضرات جب بھی نچلے علاقوں میں جا کے دیکھیں سوال کرتے ہیں۔ میں نے خود دیکھا ہے کہ نوجوان کو سوال پوچھتا ہے اینکر کہ جی مسلمان ہو؟ وہ کہتا ہے جی ہاں بالکل میں مسلمان ہوں۔ کلمہ سنا دو، اسے کلمہ نہیں آتا۔ یہ آپ نے بھی شاید سنا ہو، دعائے قنوت سنا دو وہ کچھ اور پڑھتا ہے، سورہ فاتحہ سنا دو وہ کچھ اور پڑھتا ہے مسلمان۔ نبی علیہ السلام کا نام کیا ہے؟ کہتا ہے قائد اعظم۔ تو یہ حالت ہے، اسلام برائے نام ہے۔ اگر ان نوجوانوں سے پوچھو تو وہ کہیں گے جی ہم ہی صحیح پکے سچے مسلمان ہیں اور ہم ہی جنت الفردوس کے، چھوٹی موٹی جنت نہیں، سب سے اعلیٰ جنت کے مالک ہم ہی لوگ ہیں۔ چھوٹی جنت پہ وہ راضی بھی نہیں ہوں گے، لیکن حالت کیا ہے اسلام کی، مسلمانی کی، ایمان کی؟ یہ سب کچھ انٹرنیٹ کی زینت بنا ہوا ہے۔ یعنی ایک رونے کی حالت ہے، یہ افسوس کا عالم ہے۔ اور یہ ہمارے علاقے میں اللہ کا فضل ہے اس طرح کی حالت نہیں ہے، لیکن ہم لا رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں کہ یہ جہالت آئے۔ نچلے علاقوں میں دیکھیں میلاد کے جلوسوں میں کیا کچھ نہیں ہو رہی، کتنی خرافات کا مجموعہ ہے۔ یہ بات الگ ہے کہ جلوس میلاد کا ہے یا نہیں، اس پہ میں نہیں جاتا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عورتیں مسجدوں کے اندر مجرے کر رہی ہیں، یہ انٹرنیٹ کے اوپر موجود ہے سب کچھ۔ اور نوجوان کیا کچھ روپ دھار کے، وہ ڈمیاں بن کے، وہ کوئی بوے بن کے باہر نکلتے ہیں، کیا جی رسول اللہ کا میلاد منایا جا رہا ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایک تمسخرہ اور مذاق ہو رہا ہے۔ اور اس ساری چیز کی جڑ جہالت ہے، اور یہ جہالت ہمارے معاشرے میں آ رہی ہے۔ یہ ناسور پھیلتا چلا جا رہا ہے، یہ رکتا نہیں ہے، یہ پھیلتا چلا جا رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمیں پوچھیں گے کہ میرے بندے، مولانا صاحب آپ کے پاس یہ منصب، یہ عہدہ، یہ ڈگری، یہ ممبر، یہ مصلی صرف آمدن کا ذریعہ تو نہیں تھا، احیاء دین کے لیے دیا تھا۔ تو بیٹھا رہا، تیرے گھر کے اندر ماحول معاشرت اور رات دور کنار علماء کرام کے گھروں کے اندر شادیاں اور فوتگیاں خرافات سے بری ہوئی ہوتی ہیں۔ قوم اور برادریوں کے طریقے، علاقے اور رشتہ داری کی رسمیں، سکھوں اور ہندوؤں کے طریقے، فوتگیوں پر بھی اور شادیوں پر بھی یہی کچھ ہو رہا ہوتا ہے کہ مولانا صاحب تو بیٹھا رہا، میری دین، میری شریعت بھیجی ہوئی اس کا چہرہ مسخ ہوتا رہا، میرے پیغمبر کی سنتیں مٹتی رہی، تو بیٹھا رہا،
تو نے سمجھا کہ میں صرف لوگوں کو بتاؤں گا؟ تیرے گھر کے اندر یہودیوں اور سکھوں کے طریقے شادیوں میں راج کرتے رہے، تیرے کان پر سے جوں تک نہ رینگی۔ اور یہی سوال ایک دیندار طبقے سے بھی ہوگا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر بندہ راہ ہے اور اس سے قیامت کے دن اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا۔ ہم محدود حد کے اندر ایریے میں ہر بندہ، ہم میں سے ہر ایک بندہ حاکم ہے، کوئی ایک گھر کے اوپر، کوئی دو چند گھروں کے اوپر، کوئی ایک بستی کے اوپر، کوئی ایک علاقے کے اوپر۔ یہ جو لوگ ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے حاکمیت دی ہے۔ کلکم مسئول عن رعیتہ، ان ساری رعیت کے بارے میں سوال ہوگا کہ میجارٹی تھی، تیری حیثیت تھی، قوم، معاشرے، سوسائٹی میں تیرا مقام تھا، تیری بات سنی جاتی تھی، مانی جاتی تھی، تو بیٹھا رہا اور اسی طرح میرا دین، میری شریعت، میرے پیغمبر کی سنتیں مٹتی رہی اور تو سمجھتا رہا صرف نماز ہی دین ہے۔ اسی طرح آسمانی شریعتیں مٹا کرتی تھی، اسی طرح آسمانی شریعتوں کے چہرے مسخ ہوئے ہیں کہ علماء کرام نرم خو ہو گئے اور جو برادریوں کے قوم کے ذمہ داران ہوتے تھے وہ بھی منمانیاں کرنے لگے، کرتے کرتے آسمانی شریعت کا چہرہ مسخ ہو کے رہ گیا۔ پھر اللہ نے دوسرے پیغمبر کو بھیجا، پھر اس کے ساتھ اس طرح ہوا، پھر تیسرے کو بھیجا۔ اگرچہ اس شریعت نے قیامت کی صبح تک رہنا ہے، مٹنا نہیں ہے، یہ باقی رہے گی، نہ مٹنے والی شریعت ہے، لیکن ہماری برادریوں سے مٹتی جا رہی ہے۔ جس طرح پنجاب کے علاقوں میں دیکھیں، سندھ اور بلوچستان کے دور دراز کے علاقوں میں دیکھیں، بیرون ممالک میں دیکھیں، بالکل اسلام نام برائے نام اسلام ہے، مٹ گیا ہے۔ تو اس طرح ہمارے علاقوں سے، ہماری برادریوں سے، آئندہ نسلوں سے دین مٹ جائے گا، یہ شریعت مسخ ہو جائے گی۔ جو ہمارے پاس آج موجود ہے فوتگی کے موقع پر، یہ اسلام شریعت نہیں، یہ قوم برادری کی خرافات ہیں، یہ علاقے کی رسمیں ہیں، یہ اسی طرح دین مٹا کرتا تھا۔ تو ہم چاہیے کہ علماء کرام سے بھی باز پرس ہوگی اور دیندار طبقے سے بھی، کہ صرف نماز ہی کو دین نہ سمجھیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو وادی طائف میں لہو لہان کیا گیا پتھروں سے مار مار کے، کیا مقصد صرف نماز تھی؟ نبی اسلام کو شاب ابی طالب کی جیل کاٹنا پڑی، کیا مقصد صرف نماز تھی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سوشل بائی کاٹ ہوا، کیا مقصد صرف نماز تھی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بچیوں کو طلاقیں ملی، کیا مقصد صرف نماز تھی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ہجرت پر مجبور کیا گیا، وطن سے جلا وطن ہونا پڑا، مکہ کو چھوڑ کے مدینہ کی طرف ہجرت کرنی پڑی، کیا مقصد صرف نماز تھی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کے اوپر کیا کون سی قیامت نہیں ٹوٹی، کیا مقصد صرف نماز تھی؟ حضرت بلال کے ساتھ کیا کچھ ظلم نہیں ہوئے، حضرت زنیرہ کے ساتھ، حضرت سمیہ کے ساتھ، حضرت خباب کے ساتھ، حضرت لبینہ کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا، باقی صحابہ کرام کے اوپر کون سی قیامت نہیں ٹوٹی؟ کیا مقصد صرف نماز تھی؟ نہ بابو، صرف نماز کو دین نہ سمجھے، دین کا ایک حصہ ہے، دین کے 5 حصے ہیں، عقائد، عبادات اور باقی 3 حصے معاملات پر دین مشتمل ہے۔ تو ہمارے معاملات سے تو دین بالکل نکل گیا ہے، چھوٹی موٹی ایک آدھ نماز پڑھی یا روزہ سمجھ لیا فرض ہے، یا چلا فرض ہے، یا شب جمعہ قضا نہیں، تیرے سامنے تیرے گھر کے اندر رسول اللہ کے طریقوں کی درگت ہو رہی ہے، گاجر مولی کی طرح کٹ رہے ہیں، لیکن تیرے دل میں کوئی بھی ذرا بھی نرمی نہیں آئی، تکلیف نہیں ہوئی تجھے۔ ہمیں چاہیے ہم کل قیامت کے دن اس سوال کے جواب کے لیے تیار رہیں، صرف ایک نماز کو، صرف ایک منصب اور عہدے کو، اور صرف یہ نہ کہیں کہ ہمارے ساتھ دینداری کا لیول لگ گیا، یہ کافی ہے ہمارے لیے۔ ہم سے پوچھ گچھ ہوگی، اگر ہم نہیں جاگیں گے تو بات وہی داستان تک نہ ہوگی، داستانوں میں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم فکر مند ہو جائیں، اور ہے بھی بڑے اجر کا کام، یہ کوئی چھوٹا موٹا عمل نہیں۔ رسول اللہ کی مٹی ہوئی سنتوں کو اٹھانا، یہ برادریوں کے طریقے کے نیچے مٹ گئی ہیں، یہ قوموں کے رسم اور رواجات کے نیچے دب گئی ہیں، یہ سکھوں اور ہندوؤں کے طریقے کے نیچے آ گئی ہیں۔ ان سارے طریقوں کو ہٹا کے پھینک دیں، رسول اللہ کی سنتوں کو اٹھائیں۔ ادھر سے پیارے پیغمبر کا طریقہ آتا ہے، ادھر سے سکھ اور ہندو کا طریقہ آتا ہے، ادھر سے پیارے پیغمبر کی سنت آتی ہے، ادھر سے قوم، برادری اور علاقے کی رسم اور رواج آتا ہے۔ ہم نبی اسلام کے طریقے کو نعوذ باللہ بے جگری بے دردی سے پھینک دیتے ہیں، قوم برادری کے طور اتوار طریقے گلے لگا لیتے ہیں، سکھوں اور ہندوؤں کے طریقے کو پذیرائی ملتی ہے۔ اللہ اور اس کا رسول ناراض ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے ہمارے لیے، اللہ معاف کرے، اور قوم برادری ناراض نہ ہو، یہ آج معاشرے کا المیہ ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی کو دیکھیں اور اس کی رضا کو دیکھیں۔ اللہ اور اس کا رسول راضی ہوگا تو کام بنے گا، قوم برادری راضی ہوتی ہے یا ناراض ہوتی ہے، اس نے کبھی راضی نہیں ہونا، اور اس کے لیے بڑی مثالیں موجود ہیں۔ قوم برادری کو چھوڑ دیں، اس میں عزت نہیں ہے، اللہ اور اس کی رسول کی مان کے چلیں گے، اس میں عزت ہے۔
خرافات سے اٹی ہوئی ہیں ہماری فوتگیاں بھی اور ہماری خوشیاں بھی۔ اور خوشی کا عالم تو مسلمانوں میں ایسا ہے، نہیں پتہ چلتا کہ محمد رسول اللہ کے نام لیوا کے گھر میں شادی ہے یا یہودی کے گھر کی شادی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی کی گھر کی شادی ہے یا کسی سکھ کے گھر میں شادی ہو رہی ہے، یہ نبی علیہ السلام کے ماننے والے کے گھر میں شادی ہے یا نبی علیہ السلام کے دشمن کے گھر کی شادی ہے، کوئی تمیز باقی نہیں رہی۔ اور اس میں دنیا دار طبقہ تو لتھڑا ہوا ہے، دیندار طبقہ بھی آلودہ ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم سر جوڑ کر بیٹھیں، اپنی شادیوں کو ایسا بنائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر آ جائیں، اور اپنی فوتگیوں کو بھی ایسا بنائیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سنتیں ہوں، اور اس میں ہمارے فوت شدہ پیارے کو فائدہ بھی ہے۔ ہمارا پیارا فوت ہو کے اس جہاں سے چلا جاتا ہے اگلے جہاں میں، ہم کہتے ہیں کہ جی ایسا عمل کریں، کچھ نیک کام کریں کہ میرے پیارے کو ثواب ہو، لیکن کرتے اپنے طبیعت کے مطابق ہیں۔ ثواب تو طبیعت میں ملنا نہیں ہے، ثواب ملنا ہے شریعت پر۔ اللہ نے ثواب کے لیے محمد رسول اللہ کو پیدا کیا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اس پیغمبر کی زندگی میں اسوہ حسنہ موجود ہے، خوبصورت طرز ڈھنگ طریقہ موجود ہے۔ اس کی زندگی میں اس کے گھر میں غمیاں بھی آئی ہیں، اس کی زندگی میں اس کے گھر میں خوشیاں بھی آئی ہیں۔ اس کے طریقے کو فالو کرنا ہے، مودی کو چھوڑ دیں، اس کے طریقے پر ثواب ہے۔ تیرے باپ دادا کی کیا شرعی حیثیت ہے، تیری قوم برادری کی، میرے باپ دادا کی قوم برادری کی کیا شرعی حیثیت ہے کہ ان کے طریقے اپنی فوتگیوں میں کر کے اس پر ثواب کی امید رکھ کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک بندہ ٹرک لوٹے اور کہے یا اللہ اس کا ثواب، چوری کرے، ڈاکہ مارے اور کہے یا اللہ اس کا ثواب میری ماں کو پہنچا، میرے باپ کو، میرے دادا کو پہنچا۔ بابو طبیعت کو چھوڑ، ثواب کے لیے اللہ نے رسول اللہ کو پیدا کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ خیر القرون میں اس عمل کا کوئی وجود ہو تب اس پہ ثواب ملے گا، تیرے باپ دادا کے طریقوں پہ کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ اور یہ تو اپنے پیاروں کے ساتھ ظلم کر رہا ہے، اور آج کر رہا ہے نا رسم و رواجات، آج فوتگی میں یہی رسم و رواجات کو چلا رہا ہے نا، کل تیری باری آئے گی یہی رسم و رواجات چلیں گے۔ نبی علیہ السلام کی مہر سے مزین عمل ہوگا تو ثواب ملے گا، برادریوں اور قوموں کے طریقے اور علاقے کی رسموں پر ثواب نہیں ملے گا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم سر جوڑ کر بیٹھیں، فکر کریں کل ہمارے ساتھ ایسا ہونے والا ہے، اور من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے فساد امت کے وقت میری مردہ سنتوں کو زندہ کیا، فلہ اجر 100 شہید، 100 شہیدوں کا ثواب ہے۔ بڑی اجر، بڑی دولت ہے، بڑی پراپرٹی ہے، بڑا سرمایہ ہے، بڑی کرنسی ہے، لیکن اس جہاں میں ہے، اس جہاں میں ملنی نہیں ہے۔ ہمیں اس جہاں کا 1000 روپیہ بڑا لگتا ہے، اس جہاں میں 100 شہیدوں کا ثواب بڑا ثواب ہے، کاش ہم لینے والے بن جائیں۔ آنکھیں بند ہوں گی، اس جہاں میں کھلیں گی، پتہ چلے گا کہ نبی اسلام کی مردہ سنتیں مٹی ہوئی ہے۔ ہندہ فساد امتی، یہ فساد امت کا وقت ہے۔ نبی اسلام نے فرمایا نا ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ دین شریعت کا کوئی عمل کرنا اتنا مشکل ہوگا جیسے سلگتا ہوا انگارہ ہاتھ میں پکڑنا۔ یہ وہی دور ہے کہ ادھر سے رسول اللہ کا طریقہ آتا ہے، ادھر سے برادری کا، ہم کہتے ہیں جی قوم خفا ہو جائے گی، برادری ناراض ہو جائے گی، جی کیا کریں جی رشتہ دار ناراض ہو جائیں گے۔ بھاڑ میں جائیں ساری رشتہ داریاں اور برادریاں، رسول اللہ کو ناراض کر کے ان کو راضی کرنے سے کیا فائدہ ہے، اور اللہ کو ناراض کر کے برادریوں کو راضی کرنے سے کیا ملے گا۔ اس میں کون سی عزت کہ جی بس بےزتی ہو جائے گی، ناک کٹ جائے گی، کٹی ہوئی بہتر ہے، تیری ہے کہاں پر ناک۔ اللہ اور رسول کو ناراض کر کے تو کہتا ہے کہ برادری کو راضی کر کے، اس میں عزت ہے۔ باڑ میں جائیں ایسی عزتیں، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزتیں اللہ کے لیے ہیں، اس کے رسول کے لیے ہیں، ایمان والوں کے لیے ہیں۔ تو ایمان والا بن، عزتیں تیرے دروازے پہ ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جائیں گی۔ کاش تو ایمان والا بن، نبی برحق، اس کا عمل برحق، اس کے مقابل میں آنے والے سارے کرتوت، رسوم و رواجات، علاقے، قوم، برادری، سکھ، ہندوؤں کے طریقے باطل، اور قانون یہ ہے جا الحق وزحق الباطل۔ لیکن ہم نے دیکھا یہ ہے، افسوس کا مقام یہ ہے کہ باطل آتا ہے، حق مٹ جاتا ہے۔ حالانکہ حق آئے تو باطل کو مٹنا چاہیے، لیکن حق آتا ہی نہیں ہے نا، حق کو کوئی لے کر کھڑا ہونے والا ہی نہیں ہے۔ کوئی عالم رسول اللہ جھنڈا پیغمبر علیہ السلام کا، نبی اسلام کا جھنڈا لے کر کھڑا ہونے والا ہی نہیں ہے۔ صرف ہم زبان سے کہتے ہیں قربان جائیں قربان جائیں، اور غلامی رسول میں تو موت بھی قبول ہے، نہ ہو جو عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے۔
غلام ہیں، رسول کے غلام ہیں۔ اصل طریقے سے کوئی جھنڈا لے کر کھڑا تو ہو، آپ سٹینڈ تو دکھائیں، تھوڑا کھڑا ہو جائیں، ہمت کریں۔ یہ حق اپنا اثر خود دکھائے گا، اس کے اندر ایک تاثیر ہے۔ یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھیں کہ اس کے سامنے جب حق آیا نا تو باطل خود مٹ گیا، اندر کا کفر خود زائل ہو گیا، اور اسلام اور ایمان نے ڈیرے ڈال دیے۔ حق کے اندر بڑی تاثیر ہے، لیکن کھڑا ہونے والا کوئی نہیں۔ اللہ ہمیں حق کے لیے کھڑا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس نیک عمل میں ہمیں استعمال فرمائے، اور ہمیں فکر نصیب فرمائے کہ ہمارے فوت شدہ پیاروں کے ساتھ بڑا ہم سے ظلم ہو رہا ہے، اور شادیاں بھی ہماری جو ہیں یہودیوں کے طریقے سے ہٹی ہوئی ہیں، اور پھر دیندار طبقہ زیادہ فکر مند ہو، اور پھر سادات کو زیادہ فکر کرنی چاہیے کہ کہتے ہیں جی ہم اولاد رسول ہیں، اولاد رسول ہیں، اولاد رسول ہیں۔ اللہ کا کوئی چاچے مامے کا بیٹا نہیں، نہ کوئی چاچا ماما ہے۔ اولاد رسول کے لیے بھی معاملہ یہی ہے۔ میری اور آپ کی ماں سیدۃ النساء اہل الجنہ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کو یہی فرمایا گیا کہ عمل سب سے پہلے ہے۔ نبی صاحب نے فرمایا کہ تو عمل کر، کل قیامت کے دن اعمال کر کے آنا۔ جب جس کی اولاد ہیں اسے یہ کہا گیا ہے، اور جو ہمارے باپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں وہ ہر وقت رو کے اپنی داڑھی تر کر رہے ہیں، ہم صرف کہتے ہیں جی ہم سید ہیں۔ سارے کرتوت سکھوں، یہودیوں اور ہندوؤں والے۔ ہمارا تو مقام، مرتبہ، منصب، عہدہ بن مانگے اللہ نے ہمیں دیا تھا کہ بڑا اعزاز ہے سادات ہونا، سید ہونا، لیکن سید ہو کر کام سارے چوڑوں والے کرے بندہ، سید ہو کر کام سارے بدنسلوں والے کرے بندہ، سید اولاد رسول ہو کے کام سارے ابلیس والے کرے بندہ، تو یہ بڑے شرم کی بات ہے۔ دیندار ہو کے بندہ سارے کام بے دینوں والے کرے، عالم ہو کہ اس کے گھر میں سنتوں کی دجیاں بکھیری جا رہی ہوں اور یہودیوں اور ہندوؤں کے طریقے راج کر رہے ہوں۔ تو اللہ تعالی ہمیں فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئندہ کے درس میں انشاءاللہ غمی کے اوپر ہونے والی چند تفصیل، قدر تفصیل کے ساتھ خرافات عرض کروں گا، اور خوشی کے موقع پر، غمی اور خوشی کے موقع پر کون کون سی رسول اللہ کی سنتوں کو ہم پاؤں تلے نعوذ باللہ رونتے ہیں، اور کون سی خرافات جو ہماری فوتگیوں کے اندر ہو رہی ہیں، بڑی ہولناک خرافات ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سن کر سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی اور انہیں آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔